پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک پہیلی پیش کرتا ہوں جو کہ ایک حقیقت ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے دنیا کے سارے مرد آزمائے ہیں، بلکہ اس نے جس شخص کو آزمایا ہوتا ہے وہی اس کی دنیا ہوتی ہے۔ یہ عورت ایک پہیلی ہے جو اکثر حل نہیں ہوتی۔ تم نے کبھی ساحل پر بکھری ریت دیکھی ہے؟ سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی صحرا میں جلتے پیڑ دیکھے ہیں؟ سب ہی کو چھاؤ دیتی ہے مگر اس کے سلے میں دھوپ ملتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی شاخوں سے بچھڑے پھول دیکھے ہیں؟ سب ہی کو خوشبو دیکھتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی میلے میں بجتے ڈول دیکھے ہیں؟ عجب ہے، ان کا المیہ بہت ہی شور کرتے ہیں مگر اندر سے خالی ہے۔ یہی عورت کا قصہ ہے، یہی عورت کا فسانہ ہے۔ یہ عورت ایک پہیلی ہے جو اکثر حل نہیں ہوتی۔ ناظرین، میں پچھلے دنوں یہاں ایک گارمنٹ فیکٹری میں اتفاقاً گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا تقریباً 14 سے 1500 ہماری قوم کی بچیاں وہ وہاں پر کام کر رہی تھی۔ پھر میں نے وہاں مینیجر سے پوچھا کہ ان کی ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے، ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کو ہم 25,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں اور ان کی 10 سے 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مجھے بڑا خوشی محسوس ہوئی، مجھے فخر محسوس ہوا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہر میدان میں قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں انڈسٹریز ہے، فیکٹریز ہے، یونٹس ہیں، اس میں لاکھوں کی تعداد سے قوم کی بیٹیاں حق حلال کے رزق کماتی ہے۔ اسی طرح 12 گھنٹے وہ ڈیوٹیاں کر رہی ہے، ان کو ماہانہ 25,000 روپے تنخواہ ملتا ہے۔ ایون اتوار کے دن، سنڈے کو بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے کام پر جاتی ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوا کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو قوم کی بیٹیاں ہے یہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، ان میں بہت سکل ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف ان کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتا ہے، تو ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کے تعلیم کے مطابق ان کو نوکریاں نہیں ملتی۔ پھر مجبوراً یہ لڑکیاں فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، یہ جو قوم کی بیٹی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم سوچتے ہیں تو ہمارے حکمران اربوں روپے لوٹ کر ملک سے باہر لے کر جاتے رہے۔ نیب احتساب کرتا رہا، ملک کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم شروع تھا، لیکن اب نیب ایک واحد ادارہ تھا جو احتساب کے عمل کو کرتا رہا، لیکن نیب کو بھی مفلوج کر دیا گیا اور اس کو وزیر اعظم کے ماتحت کر دیا، بلکہ اس کے قوانین میں اتنے ترامیم کر دیے کہ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہے، چور ہے، کرپٹ پولیٹیشنز ہے، جو ملک کا دولت لوٹ کر بیرونی ملک منتقل کرتے ہیں، اب یہ ان کے زد میں نہیں آئیں گے۔ تو ان کا احتساب کیسے ممکن ہوگا جب نیب وزیر اعظم کے انڈر ہوگا؟ اگر نیب وزیر اعظم ان کو منع کرے کہ آپ نتو خان کا احتساب کا عمل چھوڑ دیں تو وہ تو نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ ملک کے اندر چیک اینڈ بیلنس مکمل طور پہ ختم ہو گیا، کیونکہ بقایا جتنے ادارے، اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، وہ تو صرف نام کے لیے ادارے موجود ہیں یا عام عوام کو ان کے اوپر قوانین لاگو کرتے رہتے، باقی ان بڑے مگرمچھوں کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ ادارے ان بڑے مگرمچھوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ اب پاکستان کی ترقی کی جائے تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہو۔ چیک اینڈ بیلنس ایک مزدور سے لے کر ایک حکمران تک ہو، اور اس دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہو وہ ایماندار ہونا چاہیے تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب ملک کا وزیر اعظم ایماندار ہوگا اور اس میں اس کا عدلیہ اس کا ساتھ دے گا
پاکستان کا جو ایک طاقتور ادارہ ہے پاک فوج، وہ ان کی مدد کرے گا، تو پھر کسی کی کیا جرت کہ پاکستان سے کوئی دولت باہر منتقل کرے، منی لانڈرنگ کرے اور ملک کا نقصان کرے۔ تو ان چیزوں پہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر روک تھام ہو۔ پاکستان کے اندر کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہی وجوہات ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں مجبور ہو کر فیکٹریوں پر جا کر وہاں 12 گھنٹے پسینہ بہاتی ہیں، اور ان کو صرف 25,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، جبکہ دوسری طرف 1100 ارب 200 ارب 500 ارب ایک پالیٹیشین نے لوٹا ہے، لیکن وہ ریکور نہیں ہو رہا ہے، خزانے میں نہیں آ رہے۔ تو جب یہ لوٹا ہوا دولت خزانے میں واپس نہیں آئے گا اور ملک کے اندر اسی طرح کرپشن کا بازار گرم رہے گا، تو پھر ملک کے اندر غربت رہے گی، عوام پریشانی سے دو چار رہے گی۔ اب عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام بھی ایماندار لیڈرز، ایماندار حکمرانوں کو چنے، اپنا ووٹ استعمال کرتے وقت ایماندار لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرے، تاکہ اقتدار میں ایماندار لوگ بیٹھے رہے اور وہ ملک اور قوم کے لیے بہتری کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک پر ایماندار حکمران مسلط فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔